دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر ہے، کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر ہے، کتنی کشش سونا شمس القمر، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ کرناٹک میں بڑے بڑے سنڈ، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عمر نے ایک شرابی کو جب کوڑے مارے تو اس شرابی سے یوں کہا کہ تیرا ناس ہو جائے، ہمارے تو بچے بھی روزے رکھتے ہیں اور تم اللہ کے بندے اتنے بڑے ہو کر مکمل آدمی ہے، پورا کا پورا آدمی ہے، بالغ ہے، جوان ہے، اور تو روزے نہیں رکھ رہا ہے۔ تو برباد ہو جائے، تیرا ناس ہو جائے ظالم۔ تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، تو بجائے روزہ رکھنے کے شراب پی رہا ہے۔ فضربہم، پھر اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگائے۔ تو بہرحال بچوں کا روزہ رکھنا اس معنی کر کہ جس سے کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، والدین کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرائیں، لیکن اس میں ایک چیز سمجھو بچوں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس چیز کو بہت زیادہ اہتمام سے ذکر فرمایا اپنے ایک منفوس میں کہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے معصوم سے بچوں سے جو روزہ رکھوایا جاتا ہے اور پھر ہار وار ڈال کر کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، چلو کوئی حرج نہیں، خوشی کا موقع ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، افطار پارٹی دی جاتی ہیں، چلو اس حد تک کہ آپ کا بچہ پہلا روزہ رکھ رہا ہے، دین کی نسبت آپ کر رہے ہیں، آپ کی نیت کو دخل ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ لیکن اگر بچہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے اور وہ اتنا رو رہا ہے کہ بلبلا رہا ہے، تو اس صورت میں اسے افطار کرا دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بچے کو اسی طریقے سے روزہ رکھوایا گیا، سخت گرمی تھی، ظہر تک تو بچے نے برداشت کیا، ظہر کے بعد اس کی تکلیف بڑھی اور مٹکے رکھے ہوئے ہیں پانی کے، ٹھنڈے پانی کے مٹکے شربت سے بھرے ہوئے۔ اب بچہ بار بار بلبلا کر کے کبھی اماں کی طرف جاتا ہے، کبھی ابا کی طرف جاتا ہے، کبھی بہنوں کی طرف جاتا ہے، تھوڑا سا پانی، بس تھوڑی سی دیر ہے بیٹے، تھوڑی سی دیر ہے، وہ سمجھا رہے ہیں، ابا سمجھا رہے ہیں، اماں سمجھا رہے ہیں، تھوڑی سی دیر ہے۔ آخر کار بچہ جب زیادہ بلبلایا تو ایک مٹکے کو اس طرح سے ایسا ہوش میں گیا اور انتقال کر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہو پایا، پیاس کی شدت اتنی بڑھی کہ اس نے دم توڑ دیا۔ تو ایسے طریقے سے روزے رکھوانا کہ بچہ اضطراری حالت میں پہنچ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر نارمل ہے اور بچہ ویسی ہلکی پھلکی بھوک جیسے ہوتی ہے روزے میں، تو بھوک لگنی ہے، جان کے جانے کا خطرہ اگر نہیں ہے تو آگے حدیث آ رہی ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اون کی گیند بنا لیا کرتے تھے اور ان کی گیند بنا کر کے اور بچوں کو دے دیا کرتے، وہ اس سے کھیلنا شروع کر دیا کرتے تھے، وہ اس کو ڈال رہا، وہ اس کو ڈال رہا، اس کو ڈال رہا، تو اس سے دل بہلا لیا کرتے تھے بچے۔ جب وہ روتے تھے اور بھوک یا کھانے وغیرہ کو مانگتے تھے، ان کو اون کی گیند بنا کر کے دے دیا کرتے تھے، ان کا گولا، اور اس سے کھیل لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو بھی اس طرح کے جائز کھیل ہیں تو اس میں لگا سکتے ہیں بچوں کو، لیکن اگر اضطراری حالت ہے تو اس صورت میں لازم ہے کہ ان بچوں کو افطار کرا دیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ روزہ واجب ہے ہی نہیں، ان کی جان بچانا واجب ہے، روزہ ان پر واجب نہیں ہے، ان کی جان بچانا واجب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جان ہی چلی جائے اور ساری خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو جائیں۔ جو آپ نے افطار پارٹی کی ہے، جو آپ نے رشتہ داروں کو مدعو کیا ہے، جو آپ نے پکوان پکوائے ہیں، جو تیاریاں کی ہیں، وہ ساری کی ساری رکھی رہ جائیں۔ تو اس لیے یہاں پر بابو صوم الصبیان جو امام بخاری نے قائم کیا ہے تاکہ بچوں کو عادت ہو جائے، اور جب بچے رکھیں گے تو ظاہر سے بڑوں کو بھی شرم آئے گی، انہیں بھی لحاظ آئے گی، بے غیرتوں کو وہ بھی روزہ رکھیں گے، پھر سمجھ گئے؟ چلیے